فخر سے بلند کر دیتے ہیں۔ آپ نے بارہا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ کے اکلوتا بیٹا، اور اس نے اپنے بیٹے کو جانشین بنا دیا، ولی عہد بنا دیا کہ میرے بعد یہ بادشاہ ہوگا۔ اچانک ایک جنگ درپیش ہوئی، اپنے بیٹے کو کمانڈر بنا کر کے بھیج دیا۔ 2-4 دن کے بعد بادشاہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، عجیب و غریب بدحواسی کے عالم میں گھبرایا ہوا گھر میں آیا۔ بیوی نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ نہیں کچھ نہیں، کہ نہیں بتاؤ کہ ہماری تو زندگی کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ شہزادے کو ولی عہد بنا دیا تھا، پہلی مرتبہ میدان جنگ میں بھیجا ہے تو اطلاعات CID کی یہ ہیں کہ ہمارا بیٹا بری طریقے سے ہار گیا ہے اور میدان سے پشت پھرا کر بھاگ آیا ہے۔ اب قوم کو کیا بتائیں گے کہ جس کو ہم نے ولی عہد بنایا تھا وہ ایک میدان میں نہیں ٹک سکتا، تو مملکت کا نظام کیا سنبھالے گا؟ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بالکل غلط ہے۔ اللہ کی بندی، ہماری خبر رساں ایجنسیاں ہیں، پورا نظام ہے، اس کی رپورٹیں ہیں، تم کہتے نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس نے سوچا ایک تو باہر کی پریشانی، اس سے اور لڑکے کا پریشانی، کہا ٹھیک ہے بھائی نہیں ہو سکتا، بیچارہ باہر کو چلا گیا۔ 2-4 دن کے بعد بادشاہ گھر میں آیا تو چہرہ بڑا خوش تھا اور اس کے من میں لڈو پھوٹے ہوئے تھے۔ کہا آج کیا بات ہوئی؟ کہ بات وہی ہے جو تم کہہ رہی تھی، وہ خبر تو غلط نکلی۔ ہمارا شہزادہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگا، بلکہ پوری جواں مردی کے ساتھ اس نے جان کی بازی لگا کر میدان کو سر کیا ہے، وہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگا۔ اس لیے کہ میدان چھوڑ کر بھاگنا، مسلمانوں مسائل تو پڑھتے ہی نہیں ہو۔ حدیث پاک میں جو سب سے بڑے گناہ گنائے گئے ہیں کہ تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے الفرار یوم الزحف۔ میدان جنگ سے کوئی آدمی بزدلی کا مظاہرہ کر کے بھاگ نکلے تو وہ انتہائی بڑا گنہگار ہے، اس نے بدترین قسم کے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا چلو جو ہونا تو وہ تو ہوا، لیکن یہ بتاؤ کہ اتنے وثوق کے ساتھ اور اطمینان اور ضد کے ساتھ تم کیسے کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا میدان جنگ چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتا اس لیے کہ وہ تو گناہ ہے؟ کہا یہ میرا راز ہے اور میرے اللہ کا راز ہے کہ نہیں بتانا تو پڑے گا۔ بتایا کہ سنو، جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں اور بچے کی ماں بننے والی ہوں، میں نے اسی دن سے سرکاری بیت المال کا 1 پیسہ 1 ذرہ بھی اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اپنی باندی سے بازار سے دھاگے منگواتی ہوں، پھر اس کی ٹوپیاں بناتی، پھر باندی کے ذریعے چپکے سے ان کو بکواتی، اس سے جو پیسہ ملتا اس سے اپنی ضرورت پوری کرتی تھی۔ اور جب میرا بچہ پیدا ہو گیا تو کبھی میں نے اپنے بچے کو بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ آج ہے کسی گھر کے اندر یہ بات؟ جو دین سے دور گھرانے ان کو تو ایک طرف رکھ دو، یہ سنت بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں بھی جا کر کے ڈھونڈنا چاہو تو آج ملنی مشکل ہے۔ ہر وقت باوضو رہنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی سنت ہے، اور آپ نے فرمایا جو اس کا عادی ہے وہ جب مرے گا اس کو شہادت کا درجہ حاصل ہوگا۔ کہتی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ پلا دیا ہو۔ اگر کسی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا اور اسی وقت بچہ دودھ مانگتا تو پہلے میں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کرتی تھی، اس کے بعد دودھ پلاتی تھی۔ ایک اور سنت فرمایا، اور مجھے پورے 2 سال کی مدت رضاعت میں یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی اپنے بیٹے کو اپنی الٹی پستان کا دودھ پہلے پلا دیا۔ جب میرا بچہ دودھ مانگتا تھا پہلے داہنی پستان کا دودھ اس کو پلاتی تھی، جب اس کا دودھ ختم ہو جاتا تو پھر الٹی بائیں پستان اس کے منہ میں دے دیا کرتی تھی۔ اس لیے کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں یحب التیامن فی شأنہ کلہ،
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام کی ابتدا داہنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتے تھے۔ یہ سنت وہ جانتی تھی، تبھی تو اس سنت پر عمل کیا۔ اور جب ہماری خواتین کو یہ سنتیں معلوم ہی نہیں ہیں، ہم اپنے گھروں میں آ کر یہ سنتیں ان کو سکھاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہماری مائیں جب بچوں کی تربیت کر رہی ہیں تو اس تربیت کے نتیجے میں کیسی ہماری نسل تیار ہو رہی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ